بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ میں یہود کے کئی علماء تھے۔ یہود کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ توریت اصل حالت میں تو باقی نہیں رہی تھی۔ جو کچھ بچا کچا حصہ تھا اس میں انہوں نے خاص تبدیلی کر دی تھی۔ پھر بھی آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں اس میں لکھی باقی رہ گئی تھیں۔ یہود کے عالموں میں سے ایک عالم سب سے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لوگوں سے کہتے رہتے تھے، لوگوں، آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر بنو خزرج کے کچھ نیک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ جب یہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ جس نبی کی تم باتیں کرتے رہتے ہو ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان پر اپنی خوشی سے ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات پڑھی تھیں ان کے مطابق سوالات کیے اور انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر تورات میں ہے۔ اب تو وہ دن رات بے چین رہنے لگے۔ آخر نبوت کے 13ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ انہیں کسی نے خبر کر دی کہ اللہ کے حضور تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کا نعرہ سن کر ان کی پھپھی نے کہا، ان صاحب کے آنے سے تمہیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آتے تو تم اتنے خوش نہ ہوتے۔ یہ سن کر وہ بولے، پھپھی جان، اللہ کی قسم یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں جس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ پھپھی نے کہا، بھتیجے، کیا یہ واقعی وہ نبی ہیں جن کی تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں خبر دی گئی ہے؟ انہوں نے فوراً کہا، بے شک یہ وہی ہیں۔ اس پر پھپھی نے کہا، تب تو یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے شہر میں تشریف لے آئے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھپھی بھی ساتھ تھی۔ اس طرح دونوں ایمان لے آئے۔ ایمان لانے والے خوش قسمت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے اور ان کی پھپھی حضرت خالدہ بنت حارث رضی اللہ عنہ تھی۔ اب ان کی خواہش تھی کہ ان کا سارا گھر اسلام قبول کر لے۔ انہوں نے گھر کے افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ سب لوگ اسلام لے آئے۔ خود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر سنا تھا میں آپ پر غائبانہ ایمان لا چکا تھا، لیکن میں نے اپنے ایمان کو یہودیوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی نبی آخر الزمان ہیں۔ تاہم مزید اطمینان کے لیے میں نے آپ سے 3 سوال پوچھے۔ علامات قیامت میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کی کیا ملے گی؟ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے بچہ کبھی ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی اپنے باپ کی شکل؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب یہ فرمایا، وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہنکا کر لے جائے گی۔ دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا۔ تیسرے سوال کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی شافی جواب دیا۔ تینوں سوالات کے جوابات سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم یہود کا سردار ہوں، ان کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میری قوم مجھے عالم مانتی ہے، میرے باپ کو بھی عالم مانتی تھی، وہ میرا بہت احترام کرتی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ سخت جھوٹے ہیں۔ آپ میری قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلائیے، میں یہاں ایک طرف چھپ جاؤں گا۔ میرے اسلام لانے کا ذکر کیے بغیر آپ ان سے میرے بارے میں پوچھئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز پر ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلوایا۔ پھر ان سے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، بس تم میری دعوت قبول کر لو۔ یہودیوں کے بڑوں نے جواب دیا، ہم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم جس طریقے پر ہیں وہی ہمارے لیے بڑا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، حسین بن سلام تم میں کس پائے کے آدمی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے حسین تھا۔ جواب میں انہوں نے فوراً کہا، وہ ہم سب میں اچھے ہیں اور سب سے اچھے فرزند ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم میں ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں، ان سے زیادہ کوئی احترام کے قابل نہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا اچھی بات ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم ان کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ہو جاؤ گے۔ جواب میں وہ پکار اٹھے اللہ نہ کرے کہ وہ مسلمان ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلند آواز میں پکارا، وہ وہیں ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے۔ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے، پھر یہودیوں سے بولے اے لوگو اللہ سے ڈرو، تمہیں خوب معلوم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا دین سچا ہے، پھر بھی تم ایمان لانے سے انکار کر رہے ہو۔ یہ سن کر یہودی پھپھڑ گئے، چیخ کر بولے تم جھوٹے ہو، ہماری قوم کے بدترین آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا مجھے ان کی طرف سے اسی فضول بات کی امید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے تم حسین کی بجائے عبداللہ ہو۔ چنانچہ یہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنے دو بھتیجوں کو پرخلوص انداز میں اسلام کی دعوت دی تو ان میں سے ایک نے فوراً اسلام قبول کر لیا، ان کا نام سلمہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قریبی صحابہ بھی شمار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میں عاجزی اور انکساری بہت تھی۔ ایک بار آپ نے ایک خواب دیکھا، اپنا خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی عبداللہ تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے۔ ایک بار آپ گٹھریوں کا گٹھا کمر پر لادے بازار میں جا رہے تھے، چونکہ اپنے قبیلے کے رئیس تھے اور اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا، اس لیے لوگ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کسی نے کہا عبداللہ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر یہ لکڑیاں آپ نے کسی مزدور سے کیوں نہ اٹھائی؟ جواب میں آپ نے فرمایا میں اپنے نفس کو غرور سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے غزوہ خندق میں اور اس کے بعد باقی غزوات میں شرکت کی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آپ غزوہ بدر اور احد میں شرکت نہ کر سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب فساد برپا کرنے والوں نے بغاوت کی اور آپ کے گھر کو گھیر لیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور ان سے کہا یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر تلے ہیں، آپ مجھے حکم فرمائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا جا کر ان لوگوں کو سمجھاؤ۔ انہوں نے باہر آ کر ان فسادیوں کے سامنے پر اثر انداز میں تقریر کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، ان کے دل پتھر ہو چکے تھے اور آخرکار ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے چھوڑا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج عرب کی فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 43 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ علامہ زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔